اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام غموں سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر کامل ہیں اور مکمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اکیلی تنہا وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اور وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زبردست وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تسلی کے ساتھ مکمل آخر تک دیکھیں، اور پھر اس کے اندر جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اور ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قیمتی بات آپ سے رہ جائے اور آپ کا عمل صحیح طریقے سے نہ ہو سکے اور آپ کو مقصود حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے، اور بہت ہی زبردست آزمودہ، جسے کہتے ہیں کہ مجرب عمل ہے، کہ وہ بڑوں کا، بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل سننا ہے اور توجہ دھیان سے سننا ہے اور آخر تک سننا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ دوستو، ہم سارے ہی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ ہم سارے ہی فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، جو بھی مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی مراد کو پورا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ استغاثہ اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو انسان مدد کے لیے نہیں پکار سکتا، اور کوئی انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جو انسان کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھتی ہے، اپنی حفاظت میں رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے سمیع اور بصیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، یعنی ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھنے والی ہے اور ہر وقت اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والی ہے۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، وہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، ان کی پہچان ہو، ان کو مال ملے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ان کے لیے گننا مشکل ہو جائے۔ جن لوگوں کی یہ خواہش ہے اور حسرت ہے کہ وہ بھی مالدار بن کر زندگی گزاریں اور ان کے گھر اور ان کے بینک بیلنس پیسوں سے بھر جائیں، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ عشاء کی نماز چاہے آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو یا آپ نے اکیلے گھر میں پڑھی ہو، بہتر تو یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے سنت مسجد میں ادا کریں، یا اگر آپ کا دل چاہے تو پھر گھر میں آ کے آپ سنت اور وتر ادا کر لیں۔
سنتیں اور وتر ادا کرنے کے بعد آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گھر ہو یا مسجد ہو اس جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ اپنے دماغ کو اپنے دل کے ساتھ اٹیچ کر سکیں اور اپنے ذہن کو، اپنی دھیان کو اور اپنی توجہ کو پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کر سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اس کو پھیر سکیں اور دل کے اندر یہ دھیان پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ پہاڑوں کی مالک ہے، آسمانوں کی مالک ہے۔ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے جو بھی میری مراد ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بس یہ آپ نے اپنے دل کے اندر تصور کرتے رہنا ہے اور آپ نے یہ سوچتے رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹا پڑھنا چاہیں تو وہ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، یعنی وہ درود جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ نماز والا درود تھوڑا لمبا تو ضرور ہے لیکن وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ تو اگر آپ نماز والا درود پڑھ لیں تو یہ اس سے بھی اعلیٰ اور اچھی بات ہے، لہٰذا آپ چھوٹا درود پڑھیں یا لمبا درود پڑھیں، بڑا درود پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا درود پڑھیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ والا اللہ کا نام پڑھنا ہے، یا قہارو یا غالبو، یا قہارو یا غالبو، یا قہارو یا غالبو۔ دوستو آپ نے 500 دفعہ اس کی تسبیح کرنی ہے، یعنی 500 عدد کے ساتھ 500 دفعہ آپ نے یہ والے کلمات پڑھنے ہیں۔ ایک ایک دانے پہ ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا قہارو یا غالبو۔ اس طرح سے آپ کا ایک دفعہ اکاؤنٹ ہوگا، تو ایسے آپ نے 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ 500 دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دوستو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کی دولت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ذات پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ طاقت رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت کو اٹھا کے آپ کے دامن میں ڈال دیں۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، اعتماد کامل ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں دوستو کوئی بھی عمل ہم آزمائش کے لیے یا اس کو ٹیسٹ کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری نیت صرف آزمائش اور ٹیسٹنگ ہوگی تو عمل کی جان ادھر ہی نکل جائے گی، تو آپ کو وہ فائدہ اور وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ عمل کریں کہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کا کام ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی آپ کا وہ کام کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔